میر ہادی کی نظریں آمنہ کے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ دلہن بنی وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ مدہوشی کے عالم میں اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، لب تھر تھرا رہے تھے۔ کچھ دیر میر ہادی بس اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ آمنہ کے منہ سے اسفندیار کا نام سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس نے کس طرح سے آمنہ سے اس کی محبت چھینی ہے، اس لیے وہ اپنے جذبات پر مٹھیاں بھینچے قابو کر رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی اسے تکتے ہوئے گزر گئی، پھر اس نے آمنہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ابھی تک اسی طرح جل رہی تھی۔ میر ہادی ایک دم ہی بے قرار ہو گیا۔ وہ جلدی سے ٹھنڈا پانی لے کر آیا، اس کے ماتھے پر پٹیاں رکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد بخار کی حدت کچھ کم ہوئی تو ہادی نے اس کے بالوں سے پنز نکالنی شروع کر دی تاکہ وہ بڑا اور بھاری گھونگھٹ اس کے سر سے ہٹا سکے۔ دھیرے دھیرے اس نے ساری پنیں نکال کے اس کے بالوں کو کھول کر پیچھے کی جانب ڈال دیا۔ اس کے لمبے سیاہ بال تکیے پر پوری طرح پھیل چکے تھے۔ میر ہادی نے اس کے زیورات بھی آہستہ آہستہ اتار دیے۔ آمنہ ابھی بھی پہلے کی طرح ہی مدہوش تھی۔ ہادی نے اسے پوری طرح بلینکٹ اوڑھایا، کمرے کی لائٹ بند کی، خود بھی چینج کر کے اس کے برابر میں لیٹ گیا۔ دل کی دھڑکنیں تھیں کہ رفتار بے قابو تھی۔ آج کی رات اس کی زندگی کی بہت خوبصورت رات تھی۔ بہت سالوں بعد اس کی زندگی میں کوئی ایسا شخص آیا تھا جسے اب وہ اپنا کہہ سکتا تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ بالکل تنہا تھا۔ ایک شادی شدہ بہن تھی جس کے پاس اس کے لیے فرصت نہ تھی۔ میر ہادی نے کروڑوں کی جائیداد ہونے کے باوجود جس طرح تنہائی کو جھیلا تھا، اب وہ محبت کا متمنی تھا۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کے آمنہ کو دیکھتا، اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتا اور پھر ایک گہرا سانس بھر کر اس کی خوشبو کو محسوس کرتا۔ آدھی رات ایسے ہی گزر گئی تھی۔ اس کے بعد جا کر آمنہ کو کچھ ہوش آیا تھا۔ کروٹ بدلتے اس نے آنکھیں کھولیں۔ اس کی نظریں میر ہادی کی نظروں سے ٹکرائیں۔ آمنہ کی آنکھوں میں نفرت کے جذبات امڑ آئے۔ وہ ایک دم ہی گھبرا کے اٹھ بیٹھی اور پھر اسے اپنی حالت پر پشیمانی ہوئی۔ بے اختیار اس نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھا تو اسے یاد آیا کہ اس نے ایک بہت بھاری سا سیٹ پہن رکھا تھا۔ میرے زیور کس نے اتارے؟ وہ انتہائی سخت لہجے میں پوچھ بیٹھی۔ میں نے اتارے ہیں۔ تم بہت زیادہ بخار میں تپ رہی تھی، اس لیے میں نے زیورات وغیرہ اتار دیے ہیں، میر ہادی نے بالکل نارمل سے انداز میں کہا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ آمنہ نے میر ہادی کا گریبان پکڑ لیا۔ تم سے نکاح کیا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہیں سارے حقوق بھی دے دیے ہیں۔ یہ نکاح میں نے صرف اور صرف اسفندیار کی زندگی کی ضمانت کے لیے کیا ہے۔ تم جو چاہتے تھے وہ میں کر چکی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں اور میرا وجود دونوں کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ آمنہ نے نفرت کی ہر حد کو پار کرتے ہوئے میر ہادی کو جتا دیا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے اس کی نہیں ہو سکتی۔ اپنے لہنگے کو سمیٹتی وہ بستر سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ میر ہادی نے اسے اٹھتے دیکھا تو فوراً ہی بول پڑا۔ جہنم میں جا رہی ہوں، تمہیں کیا؟ آمنہ واپس اپنی پرانی ٹون میں آ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اصفی کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میر ہادی کے چہرے پر بے ساختہ ہی مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں بھی ساتھ چلوں گا۔ وہ اس کے پیچھے ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ آمنہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ چلو نا، اب رک کیوں گئی ہو؟ دونوں مل کے جہنم کی سیر کرتے ہیں۔ میر ہادی مسکراتے ہوئے اس کے قریب چلا آیا تھا۔ خدا کرے تم مر جاؤ اور سیدھے جہنم میں ہی جاؤ، آمنہ نے غصے میں بددعا دی تھی۔ سوچ لو، اگر میں مر گیا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی۔ میر ہادی باز نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے مقابل کھڑے ہو کے محبت پاش نگاہوں سے اسے تکنے لگا۔ آمنہ نے بے اختیار نگاہیں چرائیں تھیں۔ واش روم اس طرف نہیں ہے، یہ بالکنی کا دروازہ ہے، دھیرے سے مسکراتے ہوئے میر ہادی نے اسے چھیڑا تھا۔ آمنہ ایک دم ہی چونک گئی۔ میر ہادی نے انگلی کا اشارہ کرتے کمرے کے کونے کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ وہاں وارڈروب بھی ہے اور برابر میں واش روم بھی ہے۔ لباس تبدیل کر لو اور آرام سے آ کے سو جاؤ۔ تم سے زبردستی حق وصول کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آمنہ نے ایک اچاٹ سی نگاہ اس پہ ڈالی۔ جیسے ہی وارڈروب کی طرف قدم بڑھایا، لہنگے میں پاؤں پھنسنے کی وجہ سے وہ بری طرح لڑکھڑائی۔ میر ہادی نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔
ورنہ وہ سیدھا منہ کے بل زمین پر گرتی۔ چھوڑو مجھے، آمنہ نے ایک زوردار دھکا میر ہادی کو دیا۔ بہانے سے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انگلی اٹھاتے تنبیہ کر گئی تھی۔ جانے من اگر میں قریب آنا چاہوں تو تم روک نہیں سکو گی، یاد رکھنا۔ میر ہادی نے اس کی ناک پر اپنی انگلی رکھ کر دبائی تھی۔ آمنہ کو اس کی حرکت پہ طیش آیا تھا، لیکن بنا کچھ کہے وہ وارڈروب میں چلی گئی۔ میر ہادی واپس بستر پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ تھی۔ دھیرے سے اس نے اس جگہ ہاتھ پھیرا جہاں کچھ دیر پہلے آمنہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی خوشبو، اس کے لمس کو وہ اپنے اندر بسا لینا چاہتا تھا۔ اس نے آمنہ کو غلط طریقے سے حاصل تو کر لیا تھا، لیکن وہ اس کے وجود پر اس طرح قابض نہیں ہونا چاہتا تھا کہ ساری زندگی خود سے نظر نہ ملا پاتا۔ اسے آمنہ سے محبت تھی اور وہ اس سے بھی محبت کی توقع کرتا تھا۔ موبائل فون اٹھا کر اس نے ایک میسج ٹائپ کیا، اسفندیار کو کسی بھی ملک میں کوئی اچھی نوکری دلواؤ اور فوراً یہاں سے رفع دفع کرو۔ میسج سینڈ کر کے اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ ایک بار اسفند کے نام کا کانٹا اس کی زندگی سے نکل جاتا تو آمنہ آسانی سے اس کی ہو جاتی۔ آنکھیں بند کرتا وہ چند لمحوں میں ہی نیند کی وادی میں اتر گیا تھا۔ آمنہ کو حاصل کر کے جو سکون اسے ملا تھا، اس کے بعد خود بخود اسے نیند آ گئی تھی، ورنہ پچھلے کتنے سالوں سے وہ بغیر نیند کی دوا کھائے سو ہی نہیں پاتا تھا۔ آمنہ وارڈروب میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ اس کے آدھے گھر جتنا تو یہ وارڈروب تھا۔ ایک ایک کر کے وہ سارے سلائیڈنگ ڈور ہٹاتی چلی گئی۔ وہاں موجود قیمتی کپڑے دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسی ہی تمنا وہ رکھتی تھی، لیکن اسفندیار کے ساتھ۔ آج یہ سب کچھ بے معنی تھا، کیونکہ اس کا ہمسفر اسفند نہیں تھا۔ اسفند کا خیال آتے ہی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس نے ایک جوڑا نکال کر واش روم کا رخ کیا۔ کافی دیر تک شاور کے نیچے کھڑی وہ اپنے آنسو بہاتی رہی۔ پھر جب وہ کمرے میں لوٹی تو سوتے ہوئے میر ہادی کو دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا۔ وہ بستر پر اس کے برابر والی جگہ پر سو رہا تھا اور میر ہادی کے برابر میں لیٹنا آمنہ کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور صوفے پہ ڈال دیا۔ 2 سیٹر صوفہ اگرچہ بہت چھوٹا تھا، لیکن بس وہ کسی بھی طرح ایڈجسٹ کرنا چاہتی تھی۔ پاؤں سکیڑ کر اس صوفے پہ لیٹ گئی۔ بخار ابھی بھی ہلکا ہلکا تھا، اس لیے اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ تھر تھر کانپتی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ دھیرے دھیرے رات گزر رہی تھی۔ فجر کی اذانوں کے قریب میر ہادی کی آنکھ کھلی۔ برابر میں آمنہ کو نہ پا کر وہ گھبرا کے اٹھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر صوفے پہ ٹھٹھرتی ہوئی آمنہ پر پڑی تو اس کے دل کو سکون آ گیا۔ بنا آہٹ کیے وہ آمنہ کے قریب آیا، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو بخار اب اتر چکا تھا، لیکن وہ جس حالت میں صوفے پہ سو رہی تھی، میر ہادی کو بہت افسوس ہوا تھا۔ اس نے آمنہ کو اٹھانے کا سوچا تاکہ اسے بستر پر بھیج سکے، لیکن پھر اس کی گہری نیند کا خیال کرتے اس نے آمنہ کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ اس کی نظر آمنہ کے معصوم سے چہرے پر ٹک گئی۔ دل نے بے اختیار ہی شرارت کی اور اس نے اپنے لب آمنہ کے رخساروں پر رکھ دیے۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ بیڈ کے پاس پہنچا۔ جیسے ہی آمنہ کو بیڈ پہ لٹانے کے لیے جھکا، آمنہ کے بالوں کی ایک لٹ میر ہادی کے کرتے کے بٹن میں پھنس گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے بالکل قریب ہو گیا۔ اس کے بالوں کو اپنے بٹن سے چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن لٹ کافی بری طرح الجھ گئی تھی۔ آمنہ کی قربت اسے جھلسا رہی تھی اور لٹ سلجھنے کے بجائے مزید الجھتی چلی جا رہی تھی۔ میر ہادی کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس نے گھبرا کے جلدی سے بال کھینچے تو آمنہ ایک دم ہی چیخ مار کر اٹھی۔ شاید بال کچھ زیادہ زور سے کھینچ گئے تھے۔ اس طرح اٹھنے کی وجہ سے وہ سیدھے میر ہادی کے سینے سے ٹکرائی اور پھر خود ہی شرمندگی کا شکار ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ زبردستی اپنا حق وصول نہیں کریں گے، پھر یہ کیا حرکت ہے؟ وہ تل ملا گئی تھی۔ یہ تو آپ اپنے بالوں سے پوچھیں مسز، انہیں بہت شرارت سوجھ رہی ہے۔ آپ کے بالوں کو میرے بٹن پسند آ گئے ہیں۔ میر ہادی ہنستے ہوئے اس کے برابر میں آ کے لیٹ گیا۔ میں صوفے پہ ٹھیک تھی، مجھے یہاں نہیں سونا۔ آمنہ اٹھنے لگی تھی کہ میر ہادی نے غصے میں اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ بچوں جیسی حرکتیں نہ کرو، میں اتنا امیچیور نہیں ہوں کہ زبردستی تمہارے اوپر مسلط ہو جاؤں۔ کہہ دیا نا کہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا تو مطلب نہیں لگاؤں گا۔ میر ہادی کے سخت لفظوں پر آمنہ ایک دم ہی خاموش ہو کے لیٹ گئی۔
جیسے کوئی چھوٹا بچہ سہم جائے۔ اس نے اپنے منہ تک بلینکٹ اوڑھ لیا تھا کہ میر ہادی کا چہرہ دیکھنا ہی نہ پڑے، اور اس کے اس انداز پر بھی میر ہادی کو پیار آیا تھا۔ پہلی ملاقات میں ہی اس لڑکی کا بچپنا اس نے دیکھ لیا تھا، اس کی معصومیت کا احساس اسے ہو چکا تھا۔ پھر جب اس نے میر ہادی کے منہ پر پیسے مارے تو اس کے عزت دار ہونے کا بھی اسے یقین آ گیا تھا کہ وہ ایک خوددار اور شریف لڑکی ہے۔ بس اسی وقت میر ہادی نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ہی اس کی زندگی میں شامل ہوگی، لیکن اگر اسفند نہ ہوتا تو شاید سب کچھ بہت خوبصورت ہوتا۔ یہ خیال آتے ہی اس کا مزاج بگڑا تھا۔ وہ واپس تکیے پر سر رکھ کے لیٹ گیا۔ دھیرے دھیرے صبح کا سورج روشن ہو رہا تھا۔ 11 بجے کے قریب ہادی کی آنکھ کھلی۔ کمرے کی کھڑکی سے دھوپ چھن کر بستر تک آ رہی تھی۔ ایک نظر اس نے آمنہ پر ڈالی جو ابھی بھی بلینکٹ کے اندر ہی کہیں گم تھی۔ ہادی نے بلینکٹ ہٹا کر آمنہ کو آواز دی، اٹھ جائیں آمنہ میڈم، آپ کے گھر والے آنے والے ہوں گے۔ کل آپ کی ماما نے کہا تھا کہ وہ 11-12 بجے تک آ جائیں گی، اور 11 بج چکے ہیں۔ اس نے آمنہ کو آواز دی۔ وہ اس قدر گہری نیند میں تھی کہ ہمیشہ کی طرح بول پڑی، میں آج صفائی نہیں کروں گی ماما، میں بہت تھک گئی ہوں، برتن بھی نہیں دھوں گی، بس آپ مجھے ناشتہ بنا کر دیں۔ اس کی بات سن کر میر ہادی کا قہقہا چھوٹ گیا۔ اس کے قہقہے کی آواز پر آمنہ گھبرا کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ پریشانی کے عالم میں وہ گھڑی کی جانب دیکھنے لگی۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ کہاں ہے۔ بالوں کو سمیٹ کر جوڑا بناتی وہ میر ہادی سے نظریں چرا گئی تھی، جو اب تک اس کی بات کا مزہ لے رہا تھا۔ اچھا تو میری بیگم کو صفائی کرنا اور برتن دھونا پسند نہیں ہے، وہ آہستگی سے بول رہا تھا۔ آمنہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ ناشتہ میں بنا دیتا ہوں۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر والے ناشتہ لے کے آئیں گے، وہ سختی سے کہتی اٹھ گئی۔ ہادی مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ سارے ملازم آ چکے تھے۔ وہ نوری کو آرڈر دینے لگا۔ کافی سارا ناشتہ تیار کروانا تھا۔ آمنہ کے گھر والے آنے والے تھے۔ پھر کچھ سوچ کر وہ نوری کو کہنے لگا کہ سارا کام تم احمد کو دے دو اور خود جا کر بیگم صاحبہ کو دیکھو، شاید انہیں تیار ہونے میں مدد چاہیے ہو۔ نوری سر ہلا کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور وہ اب ملازموں کو ہمیشہ کی طرح ہدایت دینے لگا تھا۔ سارے گھر کا چکر لگا کر وہ واپس کمرے میں پہنچا تو نوری اسے دیکھتے ہی باہر نکل گئی، اور وہ آمنہ کو دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ شاکنگ پنک کلر کے گھیردار فراک میں، اپنے لمبے سیاہ بال کھولے، بڑے بڑے جھمکے پہنے، وہ بہت دل فریب لگ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ آمنہ نے میچنگ چوڑیاں بھی پہن رکھی تھیں، جن کی کھن کھن پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ میر ہادی نے بے ساختہ ہی آمنہ کی چوڑیوں کو اپنی انگلیوں سے چھیڑا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ نے آمنہ کے اندر آگ جلا دی۔ وہ ایک دم ہی پیچھے ہٹی۔ اس کی اس حرکت پر میر ہادی کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ آمنہ نے ایک زوردار ہاتھ ڈریسنگ ٹیبل پر مارا۔ چھناک کی آواز کے ساتھ چوڑیاں ٹوٹتی چلی گئیں۔ آمنہ کے ہاتھوں سے خون کی ایک باریک لکیر بہنے لگی۔ یہ دیکھ کر میر ہادی ایک دم دنگ رہ گیا۔ ہر وہ چیز جو آپ کو پسند ہے مجھے ناپسند ہے۔ میری بد دعا ہے آپ کے لیے کہ آپ ہر خوشی کو ترسیں، آپ کو کبھی وہ چیز حاصل نہ ہو جس کی تمنا آپ رکھتے ہیں۔ ایسے نہ کہو آمنہ، مجھے تمہاری خوشیاں عزیز ہیں، میں نے جو کچھ کیا تمہاری محبت میں کیا۔ اس کے یہ انداز دیکھ کر میر ہادی نرمی سے بول پڑا، محبت، اور آپ جیسے لوگ محبت نہیں کرتے، آپ کو محبت کا گھمنڈ ہوتا ہے۔ میری دعا ہے کہ بنا میری محبت پائے آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ آپ کی موت کی دعا میں اپنی ہر سانس کے ساتھ کر رہی ہوں۔ آمنہ صفاقی سے کہتی کمرے سے نکل کر باہر چلی گئی، اور میر ہادی اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کو اپنی مٹھی میں سمیٹے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ محبت تو اس نے سچ میں کی تھی، لیکن بس محبت کو پانے کا طریقہ غلط تھا۔ وہ اپنے آپ کو بے بسی کی انتہاؤں پہ محسوس کر رہا تھا۔ کاش کہ وہ آمنہ کو بتا پاتا کہ وہ اس کے لیے کیسے پاکیزہ جذبات رکھتا ہے۔ آمنہ سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچی ہی تھی کہ اس کے گھر والے چلے آئے۔
دونوں چھوٹی بہنیں بھاگ کر اس کے گلے لگ گئیں۔ آمنہ نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے اپنی کلائی سے بہتے خون کو پونچھ لیا۔ واؤ آپی، کتنا بڑا محل ہے آپ کا، کتنی خوش نصیب ہیں آپ کی تو قسمت جاگ گئی۔ اسفند بھائی کا گھر تو اس محل کے ایک کمرے کے برابر بھی نہیں تھا۔ اس کی چھوٹی بہن نے بنا سوچے سمجھے وہ بات کہہ دی جسے سن کر اس کے دل کو شدید ٹھیس پہنچی تھی۔ آپ ہی اپنا کمرہ دکھائے نا، دونوں ضد کرنے لگی تو آمنہ ان دونوں کو کمرے میں لے آئی۔ میر ہادی ابھی تک اسی جگہ بیٹھا تھا۔ آمنہ کے گھر والوں کو دیکھ کر اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ اس کی دونوں سالیاں بہت خوشی سے اس سے ملی، پھر وہ سارا کمرہ دیکھنے لگی اور وارڈروب دیکھ کر تو دونوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ آپی، ہم تو چند دن یہیں رہنا چاہتے ہیں، نیہا نے بالکنی کا دروازہ کھولتے ہوئے زور سے آواز لگائی۔ آمنہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ میر ہادی بہت غور سے اس کی مسکراہٹ دیکھ رہا تھا۔ آمنہ کی نظر میر ہادی پر پڑی تو اس نے فوراً ہی اپنا چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ میر ہادی اٹھ کر باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ آمنہ اپنے گھر والوں کے ساتھ چلی جائے گی اور رات کو واپس بھی آ جائے گی، لیکن شاید وہ آمنہ کبھی واپس نہ آتی جس سے اسے محبت ہوئی تھی، اور اب یہ احساس اسے بری طرح کچوکے لگا رہا تھا۔ اپنے گھر والوں کے سامنے آمنہ نے ایک لفظ بھی نہ کہا، بلکہ ایسے ظاہر کیا جیسے وہ بہت خوش ہو۔ اس نے ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا کہ اسفند نے اس سے تعلق کیوں ختم کیا۔ پتہ ہے آمنہ، اسفند کو راتوں رات ایک بہت عالی شان نوکری مل گئی ہے اور اب وہ پردیس جا رہا ہے۔ چچی اس کے پاس جو اس کے کمرے میں آئیں تو اسے خود ہی اسفند کے بارے میں بتانے لگی۔ یہ سن کر بھی آمنہ کچھ نہ بولی، لیکن جیسے ہی اسے تنہائی میں موقع ملا اس نے فوراً اسفند کو فون ملایا۔ اسفند اس کی آواز سن کر کتنی دیر خاموش رہا۔ مبارک ہو، سنا ہے پردیس جا رہے ہو؟ مبارک تو تمہیں ہو آمنہ، سنا ہے کسی محل کی رانی بن گئی ہو۔ دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ خوش رہو۔ بھیگتی ہوئی آواز میں اسفند نے آہستگی سے اسے دعا دی تھی۔ آمنہ کچھ نہ کہہ سکی اور فون بند ہو گیا۔ کتنی ہی دیر تک وہ روتی رہی، میر ہادی کی موت کی دعائیں کرتی رہی جس نے اس سے زندگی کی ہر خوشی چھین لی تھی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ایک دن اپنی انہی دعاؤں پر اسے پچھتانا پڑے گا۔ میر ہادی نے ایک شاندار ولیمے کی تقریب رکھی تھی۔ ہر کوئی آمنہ کی خوش نصیبی کے گن گا رہا تھا۔ آمنہ کے سارے گھر والے خوش تھے، بس ایک وہی تھی جس کے دل میں آگ سلگ رہی تھی۔ ساری تقریب میں وہ اپنے گھر والوں کے لیے مسکراتی رہی، لیکن جیسے ہی تقریب ختم ہوئی اور وہ لوگ واپس گھر پہنچے تو آمنہ نے اپنا لباس تبدیل کیا اور صاف لفظوں میں میر ہادی سے کہہ دیا کہ اب سے تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں، نہ میرے قریب آنے کی کوشش کرنا اور نہ مجھے تمہاری ہمدردیوں کی ضرورت ہے۔ اسفند کو تم نے پردیس بھیجنے کا انتظام کروا دیا ہے نا، نوکری لگوا دی ہے نا، چلا جائے گا وہ، اور اس کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ تم یہی چاہتے تھے نا، لیکن یاد رکھنا کہ تعلق تو میرا تم سے بھی نہیں ہوگا۔ اس نے صاف لفظوں میں میر ہادی کو جتایا تھا۔ تم نے اسفند سے بات کی تھی؟ اسفند کے ذکر پر وہ ایک دم غرا اٹھا تھا۔ بتاؤ مجھے، تم نے اسفند سے بات کی تھی، اسے فون کیا تھا؟ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ آمنہ کے قریب آیا۔ آمنہ کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ میر ہادی نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ بتاؤ مجھے، تم نے اسفند کو فون کیا تھا؟ آمنہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ میر ہادی نے ایک زوردار دھکا دے کے اسے بستر پہ پھینکا تھا۔ کوٹ اتار کے صوفے پہ پھینکتے وہ ایک دم آمنہ کے قریب آ گیا۔ کس کی اجازت سے فون کیا تھا اسفند کو؟ کیا لگتا ہے تمہارا؟ میر ہادی کا غصہ جنون میں بدل رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا تمہارا اس سے کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں، پھر کیوں کی اس سے بات؟ آمنہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ میر ہادی نے بڑی سختی سے اس کے بازوؤں کو جکڑا۔ کہا تھا نا تم سے زبردستی کوئی حق وصول نہیں کروں گا، لیکن تم نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ خدا کے واسطے چھوڑو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ آمنہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ تکلیف؟ تکلیف تمہیں نہیں ہو رہی، تکلیف مجھے ہو رہی ہے۔
تم اس شخص سے کس طرح رابطہ رکھ سکتی ہو جو تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا؟ اب میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن تمہیں شاید ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ میر ہادی نے پوری طرح آمنہ کو اپنی گرفت میں جکڑا ہوا تھا۔ آمنہ کی سانسیں بے حال ہونے لگیں۔ وہ پہلے ہی غم اور بخار سے نڈھال تھی، اب میر ہادی کا غصہ اسے مزید سہما گیا۔ تم نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میرا اور تمہارا رشتہ کیا ہے، تاکہ آئندہ تمہیں اسفند کا خیال بھی چھو کر نہ گزرے۔ ہاتھ بڑھا کر میر ہادی نے سائیڈ لیمپ آف کیا اور ساری رات آمنہ کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں۔ میر ہادی جنون کی انتہاؤں کو پہنچ چکا تھا۔ آمنہ کے منہ سے اسفند کا ذکر سن کر وہ سب کچھ بھلا بیٹھا تھا۔ آمنہ کے لیے اس کی محبت اور وہ سارے وعدے جو گزری رات اس نے آمنہ سے کیے تھے، اسے نہ چھونے کی وہ قسم جو اس نے خود سے کھائی تھی، وہ سب کچھ توڑ کر بس آمنہ کو جتانا چاہتا تھا کہ وہ میر ہادی ہے، اس کا شوہر، جس کے ہوتے ہوئے اسفند یار کے نام کی کوئی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اگلی صبح نہ روشن تھی نہ چمکدار، بس خاموش سی صبح تھی۔ میر ہادی نے دوبارہ آمنہ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالی تھی۔ وہ منہ پھیر کے سو چکا تھا، جبکہ آمنہ اب اپنے آپ میں سمٹی دبی دبی سسکیوں کے ساتھ آنسو بہا رہی تھی۔ میر ہادی نے اس سے اس کا وجود چھین لیا تھا، اس کی شناخت بدل دی تھی، اور یہی بات آمنہ کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہی، ایک لقمہ بھی نہ لیا، بس آنسو بہاتی رہی۔ اس کی حالت دیکھ کر میر ہادی کو اپنی جذباتیت پر افسوس ہوا، لیکن آمنہ کی زبان سے اسفند کا نام سن کر وہ چاہ کر بھی خود پر قابو نہیں رکھ پایا تھا۔ اس نے نوری سے کہا تھا کہ کسی طرح آمنہ کو کھانا کھلا دے، لیکن آمنہ بھی ضد کی پکی تھی، خاموش اپنی جگہ بیٹھی رہی۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ تیسرے دن جا کر میر ہادی کو اس کی طرف سے تشویش ہونے لگی۔ وہ زبردستی کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے سر پہ مسلط ہو گیا، اور پھر اس نے اسے کھانا کھلا کر ہی دم لیا تھا۔ آمنہ، میں محبت کرتا ہوں تم سے، تمہارے منہ سے کسی اور کا ذکر برداشت نہیں ہوتا مجھ سے۔ ٹرے ایک طرف رکھتے وہ پیار سے آمنہ سے مخاطب ہوا تھا۔ محبت تو میں بھی کرتی تھی، پھر آپ نے کیا کیا؟ میری محبت کو چھین لیا، میری زندگی سے سارے رنگ نوچ لیے۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ میری محبت کے مردہ وجود پر اپنی محبت کا تاج محل کھڑا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے اس تاج محل کی کوئی بنیاد ہوگی؟ آمنہ روتے ہوئے بول پڑی تھی۔ مجھے معاف کر دو آمنہ، ساری زندگی محبتوں کے لیے ترسا ہوں۔ تم سے محبت ہوئی تو تمہیں کھونے کا تصور بھی نہ کر سکا، اور بس اسی لیے غلط طریقے سے تمہیں حاصل کر لیا، لیکن میری نیت غلط نہیں تھی۔ کیا بات ہے آپ کی میر ہادی، آپ کی نیت کیسی تھی کیسی نہیں یہ تو خدا جانتا ہے، لیکن جو کچھ آپ نے کر دیا اس کے بعد میں شاید ساری زندگی محبت لفظ سے بھی نفرت کروں گی۔ مجھے آپ سے اب کوئی سروکار نہیں، میری عزت، میرا وجود آپ سب کچھ ہتھیا چکے ہیں، میری محبت آپ دفنا چکے ہیں، اب جو چاہے کریں۔ آمنہ نے دوپٹہ اتار کے دور پھینکا، دونوں بازو کھول دیے۔ اگر وجود کے حصول کو آپ محبت کہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، کیونکہ شاید یہی آپ کے لیے محبت ہے، لیکن اگر آپ یہ تمنا رکھتے ہیں کہ میرا دل بھی آپ کے لیے دھڑکے تو جان لیجئے میر ہادی، میں مردہ ہو چکی ہوں، میرا دل مر گیا ہے۔ اسفند کی محبت کو دفناتے دفناتے میں نے خود کو بھی دفنا دیا ہے۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ میر ہادی نے آگے بڑھ کر اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا، اس کے سینے سے لگ کر بھی اس نے کوئی پسو پیش نہ کی، بلکہ اپنا آپ خود ہادی کے حوالے کرتے وہ آنسو بہاتی چلی گئی۔ کتنے ہی لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ میر ہادی کا دل اپنی غلطی پر پشیمان تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ آمنہ، مجھے معاف کر دو، وہ ہاتھ جوڑے معافی مانگ رہا تھا۔ آمنہ نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ معافی کی شاید کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک خاموشی ٹھہر گئی تھی۔ دن ہفتوں میں بدلنے لگے، آمنہ سارا وقت خاموش رہتی۔
میر ہادی اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، لیکن آمنہ کے چہرے سے مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ اسفندیار پردیس جا چکا تھا، 2 مہینے گزر گئے تھے، لیکن خاموشی میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ آمنہ بس اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے لگی، نوری کے ساتھ گھر کے کام کاج دیکھ لیتی، ملازموں پر نظر رکھتی، میر ہادی کی چیزوں اور ضروریات کا خیال رکھتی، لیکن اس سے زیادہ ان دونوں کے درمیان کوئی رشتہ نہ تھا۔ میر ہادی بھی پوری طرح خاموش ہو چکا تھا۔ وہ آمنہ کو وقت دینا چاہتا تھا، لیکن ایک شام اچانک آمنہ کی طبیعت بگڑ گئی۔ ہادی اسے لے کر ہسپتال بھاگا تو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ یہ سنتے ہی میر ہادی کے چہرے پر بے انتہا خوشی چھا گئی، لیکن آمنہ اس قدر چیخوں سے روئی کہ پورا ہسپتال ایک ہو گیا، اور پھر اس نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ وہ ابارشن کروانا چاہتی ہے۔ میر ہادی کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ وہ کسی طور اپنے بچے کو کھونا نہیں چاہتا تھا، لیکن آمنہ کی ضد نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے خود ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ ہمیں یہ بچہ نہیں چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا دل بری طرح بند ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے ایک گہری نظر میر ہادی پر ڈالی اور افسوس سے اسے دیکھا۔